میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو فضائل اعمال کی تیسری باب میں سے صفحہ نمبر 45 سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر کے حالات بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو میرے نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی بر وقت اور پہلے ملتی رہی۔ تو لکھا ہے کہ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینہ تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرہ میں قیام فرماتے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے گھر پر تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑتی ہوئی تشریف لائے مسجد میں، دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غصہ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ بھی مکان میں رو رہی تھی۔ فرمایا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں ہمیشہ سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کرو؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے مگر شدت رنج سے نہ بیٹھا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرماتے اس کی قریب تشریف لے گئے۔ حضرت رباح رضی اللہ عنہ سے ایک غلام کے ذریعے جو دو باری کی زینہ پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، اندر حاضری کی اجازت چاہیے۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ عنہ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ بیٹھے مگر بیٹا نہ گیا، تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت رباح کے ذریعے سے پھر اجازت چاہی۔ اس طرح 3 مرتبہ پیش آیا۔ بےتابی سے غلام کے ذریعے حاضری کی اجازت مانگتے رہے۔ ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہوتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہاری حاضری کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئی کہ حضور ایک بوری پر لیٹے ہوئے ہیں جن پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی، اس وجہ سے جسم اطہر پر بوری کے نشانات بھی ابھر آئے تھے۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آئے کرتے ہیں، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد میں نے وہ دلبستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے ہیں، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا: 3 چمڑے، 1 مٹھی جو ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور دیکھا تو اس کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہ رو؟ یہ بوری کے نشانات آپ کے بدن پر پڑ رہے ہیں، اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت ہو۔ یہ روم اور فارس بے دین ہونے کے باوجود یا اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، تو ان پر یہ وسعت، یہ کثرت و باغ اور نہروں کے درمیان ہو، اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندہ ہو کر یہ حالت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر، کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟
آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے زیادہ بہتر ہے۔ ان کو پاک و طبیعت اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئی اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ بوری پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، نشانات بدن پر پڑی ہوئے ہیں، گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ تو فرمایا کہ ایک چمڑا کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوڑا کر کے بچھا دوں تو یہ زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا، رات کو کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوڑا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں معنی بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم رونے دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرمائی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت یہ زبان پر رہتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔